Islamic speech مذہبی اسکالر حضرت مولانا عبدالغفور حیدری علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله مولانا العظيم. عزیزان مکرمین، میرے سامعین، ہفتہ وار ہمارا جو درس قرآن ہے آج، اور اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 42 آپ کے سامنے پیش کیا تھا. آج آیت نمبر 43 سے آیت نمبر 66 تک، آیت 63 سے لے کر 64 تک جو آئے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. 5 آیات کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ یہاں سے قرآن مقدس میں اللہ کریم عہد شکن یہودیوں کا جو وعدہ ہے، وعدہ کا توڑنا، وعدہ کا شکن کو ختم کرنا، یہ بیان کیا جائے. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان عہد و پیمان کو یاد دلا جا رہا ہے کہ آپ نے ہم سے وعدہ جو کیا تھا کہ میری عبادت اور میرے نبی کی اطاعت کا آپ نے جو وعدہ کیا تم سے لے چکا ہوں، اور اس وعدے کو پورا کرانے اور بنوانے کے لیے میں نے طور پہاڑ کو تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا تھا. اور کہ وَإِذَا نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُ، اور ہم نے ان کے سروں پر صاحبان کی طرح پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، جسے ہم نے پیچھے پڑھا. اور وہ یقین کر چکے کہ پہاڑ ان پر گر کر انہیں کچل ڈالے گی. اس وقت ہم نے کہا ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور اس میں جو کچھ ہے اسے یاد کرو تو بچ جاؤ گے. یہاں طور سے مراد ہے جیسے سورہ اعراف کی آیت میں ہے، اور یہ صحابہ اور تابعین نے ان کی تفسیر کی ہے. ثابت یہی ہے کہ طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ اگتا ہے، جس پہاڑ پر سبزہ اگتا ہو اسے طور کہتے ہیں. تو اللہ یہ آیت ہم نے پڑھی، اس میں ترجمہ ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا اور کہا ہم نے جو تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو. کیا فرمایا اللہ نے؟ خذوا ما آتیناکم، جو ہم نے آپ کو دیا ہے، بقوت واذکروا، بقوت اس کو مضبوطی سے تھام لو، واذکروا اور فرمایا یاد کرو، ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم، لیکن تم اس کے بعد پھر گئے. پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل، فرمایا کہ فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو فرمایا ورحمتہ، تم پر رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. فرمایا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم سے، فرمایا کہ تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے ہیں. فَقَالَ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، فرمایا کہ حد سے بڑھ گئے تو ہم نے بھی کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ. جو ہفتے پہ جو آئے نے ان کو روکا کہ ہفتے کے دن آپ جو ہے شکار نہ کرو، انہوں نے شکار ہفتے کے دن کر لیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اسے ہم نے اگلے پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا، عبرت کا، اور پرہیزگاروں کے لیے وعظ و نصیحت بنایا. جو گناہ کرتے ہیں ان کے لیے عبرت کا ایک نصیحت بنایا، اور پرہیزگاروں کے لیے جو ہے ہم نے نصیحت بنائی. تو عزیزان محترم، ان کی تفسیر مختصر سی ایسے ہے کہ بعض تابعین اور تفسیر کی ہے، جیسے کہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب انہوں نے اطاعت سے انکار کیا، یعنی کہ یہود نے انکار کیا، ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ پہاڑ ان کے سروں پر اللہ نے لا کر کھڑا کر دیا. جب نے موسیٰ کا انکار کیا تو اب تو احکامات سنیں
اور حضرت صدیق کہتے ہیں کہ سجدے سے انکار کرنے کے بعد ان کے سر پر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا کہ آپ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن اس وقت یہ سب سجدے میں گر پڑے اور مارنے کے ڈر سے انہوں نے اللہ سے رحم مانگا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان پر رحم کر دیا اور پہاڑ کو ہٹا دیا، اسی وجہ سے سجدے کو پسند کیا انہوں نے، اور انہوں نے آج شکنی کی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی کرم نہ ہوتی، ان پر اللہ کا رحم نہ ہوتا تو وہ خسارے میں ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ فرمایا اگر وہ توبہ قبول نہ فرماتے تو فرمایا ہم نبیوں کے سلسلے کو برابر جاری رکھتے، یقیناً تمہیں زبردست نقصان پہنچتا، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اللہ نے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اس کی تفسیر پوری بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی، ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے سورہ اعراف میں۔ یہ اہلا بستی کے باشندے تھے، ان پر ہفتے کے دن تعظیم ضروری کی گئی تھی کہ ہفتے کے دن آپ کو جو ہے نا تعظیم کرنا ہے، ہفتے کے دن آپ کے لیے بزرگی، جیسے آج امت مسلمہ کے لیے جمعہ کا دن بہت بزرگی کا دن ہے، اسی طرح سے یہود جو ایلیا قبیلے کے تھے ان کے لیے ہفتے کا دن جو ہے نا وہ بہت جو ہے نا قابل تعریف تھا اور بزرگی والا دن تھا۔ اس دن کا شکار ان کے لیے منع کیا گیا تھا۔ حکم باری تھا کہ مچھلیاں اسی دن بکثرت آیا کرتی تھی، ہفتے کے دن ان کو منع کیا گیا تھا اور ہفتے والے دن شکار نہیں کر رہے ہیں، اور قدرت خدا کی ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی، وہ پریشان ہو گئے تھے کیا کریں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک مکاری کی، انہوں نے گڑا بڑا سے کھود لیا اور اس میں رسیاں اور کانٹے ڈال دیے کہ ہفتے کے دن ہمیں نہیں کرنا ہے، ہفتے کے دن آ کر کانٹے میں اور رسیوں میں اور جال میں مچھلیاں کی پھنس جائیں گی اور ہم جو ہے اتوار کی رات کو جا کر پکڑ لیں گے۔ اسی جرم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، بھولے بن گئے، بندر بن گئے۔ تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ صورتیں نہیں بدلی تھی، حضرت مجاہد نے اس کی تفسیر اس طرح سے کی، ان کی صورتیں بدلی نہیں گئی تھی، یہ صرف بطور مثال کے جیسے عمل نہ کرنے والے علماء کو گدھوں سے مثال دیا گیا کہ جو عمل نہیں کرتے ہیں وہ علماء جو ہے گدھوں کی طرح ہیں، جیسے کہ گدھے کی پشت پر کتابیں رکھ دی جائے اور گھما دی جائے تو عمل نہیں کرتے علماء، وہ بھی اس طرح سے۔ لیکن یہ قول بہت غریب ہے، یہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت قرآن کے ظاہر الفاظ کی بھی خلاف ہے۔ اس آیت پر سورہ اعراف کی وَاسْأَلْهُمْ والی آیت وَجَعَلَ مِنْهُ الْقِبْلَةَ والی آیت نظر ڈالو، اس میں وضاحت ہوگی سورہ اعراف میں انشاءاللہ۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جو ان لوگوں جو لوگ بندر بن گئے، جو جوان تھے وہ بندر بن گئے اور جو بوڑھے تھے وہ سور کی طرح بن گئے، خنزیر کا شکل اختیار کر لیو۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ تو جو لوگ انہیں اس مکروہ ہیلے سے روکتے تھے وہ آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے سے تمہیں منع فرماتے تھے، تو وہ سر ہلاتے تھے، یعنی ہاں۔ حضرت ابن فرماتے تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے، گھر میں چیخ چیخ کر پکار کر مر گئے، ان کی نسل نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی۔ 3 دن سے زیادہ ان کی کوئی وجود زیادہ نہ تھی، وہ ہمیشہ 3 دن کے اندر فتح تباہ ہو گئے اور برباد ہو گئے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ کریم سے دعائے رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے تمام اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو پہنچتے رہیں۔